بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث: فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پھر جبریل مجھے لے کے چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا پہ پہنچے، اور انہوں نے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں نے کہا قد ارسل الیہ، ان کو بلایا گیا ہے؟ جبریل نے کہا نعم، جی ہاں بلایا گیا ہے۔ تو پھر فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ دوستو، واقع معراج اور سفر معراج کی بات ہو رہی ہے۔ بیت المقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف سفر شروع ہوا، اور یہاں آسمان پہ جو ضابطے کی کاروائی ہے اس کو کیا گیا، ضابطے کی کاروائی کو چھوڑا نہیں گیا۔ اور یہاں ہمیں یہ بات بہت واضح معلوم ہو گئی کہ جب جبریل نے کہا کہ میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو فرشتوں نے یہ نہیں پوچھا کہ محمد کون ہے، کیونکہ وہ تو سب جانتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے آقا کو سب جانتے ہیں۔ تو انہوں نے بس اتنا پوچھا ضابطے کی کاروائی میں کہ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو جواب دیا جی ہاں بلایا گیا ہے۔ تو انہوں نے فوراً استقبال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو وہاں آدم علیہ السلام موجود تھے۔ تو جبریل نے تعارف بھی کروایا ساتھ، ہذا ابو کا آدم، یہ آدم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فسلمت علیہ، میں نے ان پر سلام کیا، فرد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، میرا صالح بیٹا اور صالح نبی، آپ کو خوش آمدید ہے۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسرے آسمان پر آئے تو دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے جو استقبال کیا اس میں کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح، ہمارے صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا آسمان، وہاں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے بھی اخی صالح کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو تمام انبیاء کرام سے اس طرح تفصیل کے ساتھ ایک ایک سے پوری تفصیلی ملاقات یہ 7 آسمانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کروائی گئی، اور ہر ایک ملاقات میں علماء نے بہت سی حکمتیں رکھی ہیں، بتائی ہیں کہ کون سے نبی کے ساتھ ملاقات کرنے میں کیا حکمت اور بصیرت تھی۔ لیکن یہاں ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروایا گیا تو اس سے پہلے واقعہ طائف ہو چکا تھا، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بہت بری طرح پیش آیا اہل طائف، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ تو انبیاء کے ساتھ انفرادی ملاقاتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی، جناب آدم علیہ السلام سے ملاقات اور وہاں جناب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات اور ان تمام انبیاء کے ساتھ ملاقاتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی تھی۔ واقعہ معراج میں ہمیں یہ بہت مضبوط اور سٹرونگ میسج ملتا ہے کہ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ نے اس قدر اعزاز بخشا کہ وہ آسمانوں پر تشریف لے گئے، اور جہاں تمام انبیاء رک گئے اس سے آگے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ ہمیں اس شرف پہ ناز بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر تعلیمات پہ مکمل عمل بھی کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔